السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے. لے جی، ٹرمپ جو ہے وہ ہیلپ کا سائن لے کر کھڑا بلا رہا ہے تمام کنٹریز کو کہ آئے ہمارے ساتھ چلیں اور اسٹیٹ آف ہرمس جو ہے اس کو کھلوانے میں ہماری مدد کریں. اور یہ پیغام، یہ التجا ٹرمپ کی جو ہے پہنچ رہی ہے مختلف ممالک میں، اور وہاں سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ بھائی ہم پرائی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے. ہوئے ہوئے ٹرمپ کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. اب جو انگلینڈ پہ اسے یہ آسرا تھا کہ یہ ہمارے بغل بچے ہیں، ان کو تو جو کہا جائے گا یہ فوراً کرتے بھی ہیں، بالکل بغل بچے ہیں. لیکن انہوں نے بھی بغل سے نکل کر ٹرمپ کو کرارا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. ہاں، جو تم سے نہیں ہو پایا وہ ہم سے کیسے ہو پائے گا؟ ٹرمپ سمجھو تم سپر پاور ہو، تم نہیں کھلوا سکے، ہم کیسے کھلوائیں گے؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس پہ بڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے. مطلب لمبا پروگرام ہے ٹرمپ، فکر نہ کرو. ہاں، ٹرمپ جو ہے اس کو جوابہ دے دیا اس نے. وزیر اعظم برطانیہ نے بھی. اب ٹرمپ کی نظریں جو ہیں وہ جہاں جاتی ہیں وہاں سے ایک ہی جواب آ رہا ہے کہ بھائی ہم تمہاری اس گندی اور ننگی جنگ میں، جو کہ صریحاً جو آئین قانون جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی میں ہم شامل ہونے والے نہیں ہیں تمہارے ساتھ. ہاں جی، اس لیے تم کل ہی جو ہے وہ حساب کتاب لگاؤ. لیکن بہت سارے صحافیوں نے پوچھا بھی کہ بھائی یہ آپ جو ہے وہ خود کیوں نہیں کھلوا لیتے جا کے؟ آپ دوسرے ملکوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے وار شپ لے کے آؤ اور اپنی ڈھولکی بجواؤ ایران کے ہاتھوں. آپ اپنی بجوا لیں جا کے، آپ کے پاس اتنے بیری بیڑے اور بڑے بڑے وہ ابراہم لنکن جو ہے وہ آ کے کھڑا ہے، دوسرے کھڑے ہیں، تو جا کے کھلوا لو. تو ٹرمپ نے کہا کہ جی وہ ہم تو وہاں سے تیل لیتے نہیں ہیں، ہمارا تو اپنا تیل ہے، تو جنہوں نے وہاں سے تیل لینا ہے وہ کھلوا لیں. میں تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی جو بھی جائے گا وہ اپنی ڈھولکی بجوائے گا وہاں پر، اس کے بیڑے وہیں ڈوب جائیں گے، بیڑے اس کے غرق ہو جائیں گے. اس لیے ٹرمپ جو ہے ہاں اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہاں اپنی پیش نہیں کرنی، اپنے ساتھیوں کی پیش کرو. کیونکہ امریکہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا ہے کہ جہاں پھٹتی ہے وہاں اپنے ساتھیوں کو پیش کرتا ہے کہ بھئی یہ ان کا حساب کتاب لگا دو. یہ کھلوا، ہم نہیں کھلوا سکتے ہو. تو اس ٹائم چاروں شانے جو ہے وہ چت نظر آ رہا ہے ٹرمپ. امریکہ کے اندر سے بھی مخالفت اس کی بے تحاشا ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بے غیرت بے شرم لعنتی کردار جو ہے اس نے پورے امریکہ کی جو دھاک بیٹھی ہوئی تھی، جو ہر جگہ پر مشہور تھا کہ امریکہ بڑا ظالم ہے، امریکہ نے جو کہہ دیا وہی ہوگا، وہ مت ٹوٹ گئی. ہاں جی، اور اس میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے ایران نے، جس نے مار مار کے دھوئیں نکال دیے ہیں، بلکہ دمبا بنا دیا ہے. حالانکہ یہ بھی بڑا اٹیک کر رہا ہے لیکن اس کا چل نہیں رہا کوئی. اب دو چیزیں ہیں، یا تو یہ جناب یہ اس قسم کی چیزیں جاری رکھے جو یہ کر رہا ہے، ہوائی اٹیک جناب وہ بھی استعمال کر رہا ہے، جو مڈل ایسٹ میں ان کے اڈے ہیں وہ استعمال کر کے ایران پر اٹیک کر رہا ہے، اور ایران جو ہے واپس ان اڈوں پر اٹیک کر رہا ہے اور اس انفراسٹرکچر پر اٹیک کر رہا ہے جہاں سے ان کا کچھ لینا دینا ہے امریکن کا. تو یہاں یہی جاری رکھے، یا پھر جو ہے وہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کرے. اب بوٹس آن دی گراؤنڈ کرتے تب پھٹتی ہے کیونکہ ایران کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ جناب بالکل افغانستان ہے اور جہاں مرضی اتر کے اور چلے گئے اور جا کے وہاں پر ہلا بول دیا. اور وہ ایران ہے، وہ بڑا تیار بیٹھا ہے وہ بھی آگے سے، اور وہاں پر جو ہے وہ قدرتی طور پر وہاں پر بہت سارے صحرا ہیں جن میں جو گرمی کی حدت اور شدت ہے وہ 70 ڈگری ٹیمپریچر تک، وہاں پر ٹینک بھی پگھلنے لگتے ہیں. اور باقی اس میں داخل ہونے کے لیے آگے پہاڑ ہے، بہت سارے پہاڑی اور راستے اس قسم کے کہ وہ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے. بھئی اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو وہ جو ان کی جنگ ہوئی تھی ایران عراق کی 8 سال چلتی رہی، تو بھئی عراق کو ساری سپورٹ تھی امریکہ کی، ٹھیک ہے، اور مڈل ایسٹ کی بھی، تو وہ گھس جاتا اندر ایران کے اندر. وہ نہیں گھس چکا، 8 سال کے بعد وہ جنگ ختم کرنی پڑی، وہ اندر نہیں گھس سکا. تو ان کو بھی پتہ ہے، ہاں انہوں نے بھی اپنا کیلکولیشن پوری کی ہوئی ہے کہ بھئی یہ اندر گئے تو ہم وڑ گئے. ہاں یہ اگر اندر گئے تو بالکل وہی ہوگا
جو سوویت یونین کے ساتھ ہوا تھا. ہاں پھنس گئے ہیں بہت برے پھنس گئے ہیں. اور ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں وہ بھی پھنسے پڑے ہیں, وہ بھی پکوڑے لگے پڑے ہیں. اور سب سے بڑا ایران جو وحشی ہوا پڑا, یقین کریں وہ دیکھ کے جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو یو اے ای کے ساتھ ہو رہا ہے. یو اے ای کا آج ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ جناب, بہت بڑا دنیا کا جو ہے وہ پتہ نہیں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ جناب, وہاں پر آئل جو ان کا سٹوریج ہے ایئرپورٹ, وہاں پر ایران نے داغے ہیں جناب میزائل, اپنا وہ ڈرون میزائل جو ہوتے ہیں ان کے, تو وہاں پر وہ تباہی مچ گئی. اس کے بعد وہ ایئرپورٹ بند کرنا پڑا. دوسری فلائٹس جو تھیں وہ تو پہلے نہیں آ رہی تھی, وہ تو پہلے جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہچکچا کے آ رہی تھی. اپنی فلائٹس جو ہیں ان کی ایمریٹس کی, اتحاد ایئر ویز کی, وہ اڑ رہی تھی. لیکن وہ یہ جب سے یہ کیا ایران نے, وہ پورا ایئرپورٹ جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہوا پڑا وہاں پر. اور پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر لائنیں لگی پڑی ہیں لوگوں کی نکلنے کے لیے, اور کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں 1 ملین 2 ملین کا حساب کتاب ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. اندازہ کریں, میرا مطلب ہے کہ وہ لوگ اب نکل رہے ہیں وہاں سے, لیکن وہ نکلنا بھی بند ہو گیا. وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ وہ بھی بند ہو گیا, اور دھوئیں نکالے پڑے ہیں اس کے. اور جناب وہ فجیرہ ان کی جو ہے اپنا آئل سٹوریج وہاں پر ہے, اس کو بھی ہٹ کیا. اور یہ ایئرپورٹ والا واقعہ تو ایسا سنگین ہے کہ اس کے بعد تو جو وہاں پر انشورنس ہے جہازوں کی وہ ہائی ہو گئی ہے, 500 سے 1000% تک ہائی ہو گئی ہے. اور اس میں کون انشورنس دے گا ان کو, ان کے جہازوں کو؟ تو وہ اب جناب ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اور یو اے ای کے جو ہے نا وہ بڑے عجیب و غریب حالات, حالانکہ مجھے بڑا پسند ہے یار دبئی یار, وہ انہوں نے 40 سال لگا کے ایسا بنایا, بڑی محنت کی انہوں نے, بڑی محنت شامل ہے. لیکن یہ سامنے جو یقین کریں کہ 40 سالہ محنت جو ہے وہ کچھ ہفتوں میں کچھ دنوں میں اجڑتے ہوئے ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا یار, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن دیکھیں ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. باقی سارے محاذ انہوں نے جو ہے اپنا محنت کی, اپنا اتنا بنایا دبئی کو, جو آج کل ہمیں آپ سب کو پسند ہے کہ یار دبئی بڑا زبردست بنا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ساتھ انہوں نے جن کے ساتھ تعلقات بنائے نا وہ ان کو لے ڈوبے. تعلقات سب سے بڑے جو ان کے ہیں وہ نتن کے ساتھ, نتن حرامزادے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. امریکہ کے ساتھ, امریکہ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ یہ امریکہ جو ہے نا یہ ہمارا دفاع کرے, ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہمیں کسی اور سے اچھے تعلقات بنانے کی ضرورت ہے, بس امریکہ ہمارے ساتھ ہے. تو مت تو یہی بنی ہوئی تھی کہ بھئی امریکہ ہمارے ساتھ ہے تو بس کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں سب کو رگڑ دو. تو وہ جناب امریکہ ساتھ ہے, امریکہ کے اڈے ہیں اور دے دیے اڈے, اور امریکہ کو جناب وہاں پر اس نے اپنا سارا اپنا نظام لگا لیا. لیکن وہ اب کیا ہوا امریکہ کا, وہ کلی کھل گئی. امریکہ دم دبا کے بھاگ رہا ہے وہاں سے, یقین کریں چوہے کی طرح امریکہ وہاں سے بھاگ رہا ہے. جو بیڑا اس کا غرق ہوا وہاں پر, یہ ان سے بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا یہ امریکہ کی ٹوکری میں اپنے سارے انڈے ڈال دیے, اور ان کی جو تھی اپنا تعلقات وہ اس کے امریکہ کے ناجائز بچے سے بڑے زبردست ہے. اور وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ان کے ابھی بھی کہ بھی ہمارے فوجیوں کو نکال رہے ہیں, یہ وہ سارا سسٹم ہے. تو یہ چیز ان کو جو ہے نا لے ڈوبی. اب ان کی سرزمین سے ایران پر حملہ ہوگا تو ایران امریکہ پر تو وہ اتنی دور تو وہ جا نہیں سکتے, تو وہ یہیں پر ٹھوکے گا نا ان کے اڈوں کو. کیونکہ اب دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ امریکہ کو جو ہے وہ گھاس ہی نہیں ڈال رہی. اب ٹرمپ جو ہے وہ لور پھر رہا ہے, یہاں سے وہاں جا رہا ہے اور منا رہا ہے, ہنا رہا ہے کہ بھائی آئیں ہماری مدد کریں. کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کرتا. اور بلکہ یہ جو فکرہ ہے کہ ہم پرائی جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, آپ کو یاد ہوگا کہ مرشد عمران احمد خان نیازی نے بھی یہی کہا تھا, اور وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا کہ ہم پرائی جنگ میں جو ہے وہ نہ شامل ہوں گے, ہاں نہ استعمال ہوں گے. لیکن اسے جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ جو پرائی جنگوں میں کودنے والے ہیں, یہ جو افغانستان کی جنگ شروع کرنے والے ہیں کسی کے کہنے پر, کسی کے کیا ٹرمپ کے کہنے پر, تو یہ جو ہے یہ تو بالکل انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا, اپنی ڈھولکی پیش کی ہوئی ہے انہوں نے. ان کا بیڑا غرق ان کا جو ہے نا وہ ہو رہا, ہر طرف ہو رہا. لیکن سارا کچھ جو ہے نا وہ اب جنگ کس طرف جا رہی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ اب زیادہ دیر تک چل نہیں سکتی, کیونکہ مارکیٹ میں آئل پرائسز باقی پرائسز جو ہے نا وہ آسمانوں کی طرف جو ہے نا وہ جا رہی ہیں, اور پوری دنیا سے افورڈ نہیں کر سکتی. شاید اسی لیے بھی وہ جانتے ہیں
کہ اس میں یہ ہاری ہوئی جنگ ہے، اس میں ٹرمپ کا ساتھ دیکھ کر اپنے آپ کو خراب کرنے والی بات ہے، اس لیے کوئی بھی ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے سوائے اس کے نتن حرام زادے کی، اور اتنی اس کی اطلاع جو ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بھائی کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا ہے، ہاں مر گیا مردود نہ ختم نہ درود، لیکن وہ اے آئی ویڈیوز جو ہے نا وہ جاری کر رہا ہے اپنے اکاؤنٹ سے. یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہے بھائی، کوئی اپنا اگر وہ زندہ ہے تو چاہے للہ لنگڑا ہی ہوا پڑا کہیں پہ وہیں سے بیان کو جاری کر دے. ہاں جی، لیکن نہیں، وہ اے آئی ویڈیوز بنا کے اپنے اس کے اکاؤنٹ سے جو ہے نا وہ پوسٹ کی جا رہی ہیں، اور وہ پکڑی بھی جا رہی ہیں. بھائی یہ ساری اے آئی ویڈیوز ہیں، یہ ان کا بیڑا گرک ہوا پڑا. اور اس کے بعد جناب جو خبر پاکستان سے آ رہی ہے وہ بڑی گرم، آپ کو پتہ ہے کہ طیارے والی ہے. وہ طیارہ والا جو ہے وہ کام بڑا اوکھا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نوکرانیاں اسی کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں مائی تندور والی، مائی جنرلی تکوں والی نے، کہ بھئی یہ نوکرانیاں آ کے جو ہے نا یہ اب جا کے دھمکیاں لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خبردار اگر کسی نے طیارے میں ہنی مون منانے کے بارے میں کچھ بھی کہا تو اس پہ ہم مقدمے ٹھوک دیں گے، اس کو یہ کر دیں گے، اس کو وہ کر دیں گے. اس قسم کی وہ جو تڑیاں آ کے لگا رہی ہیں، خاص طور پر ڈڈو چارجر. ہاں جی، اور ایک اور ملازمہ جس کا کام ہے لگایا ہوا ہے، ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس نئے جہاز جو ہے ہاں جی گلف اسٹریم کا، اس میں ٹوائلٹ وغیرہ وہ صاف کرتی ہے نوکرانی وہاں پہ. پتہ نہیں کون اب یہ اے آئی والی ہے. اچھا، یہ جو ہے اب سب کام یہی ہے ان کا، انہوں نے ٹوائلٹ ہی صاف کرنے، ان کی اوقات ہی یہی ہے، ان کی اس سے زیادہ ان کی اوقات ہے نہیں. تو ان کو صرف جو ہے نا یہ چھوڑا گیا کہ جا کے جو ہے نا یہ ان کو بتاؤ کہ بھائی خبردار وہ جنید صفدر جو ہے وہ تو پاکستان میں ہی تھا، اور اس کی اب ایک پرانی پتہ نہیں پرانی ہے نہیں ہے کیا نہیں، ایک تصویر جو ہے وہ اپنے ہی ایک ٹٹو سے جو ہے نا پوسٹ کروائی گئی ہے کہ یہ دیکھیں تو پاکستان میں گھوم رہا پھر رہے، تو پاکستان میں ہے، اور جناب جیکٹ پہنی ہے. اب گرمی کا موسم شروع ہو گیا، اس موسم میں یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جہاز سے اترا ہاں جی ویانا سے واپس آ کے جیکٹیں پہنی ہیں اور وہیں پہ جناب تصویر کھینچ دی ہے کہ لیکن جی یہ اپنا پاکستان میں موجود ہے. لیکن وہ پاکستانی والا حلیہ بھی تو ہونا چاہیے نا جو پاکستان میں ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب جیکٹیں اس موسم میں تو نہیں پہنی جاتی. لیکن خیر وہ اس نے جناب کہا کہ کوشش کی، دیکھے یہ بغیرت کا بچہ، میرا مطلب ہے کہ جو بھی ہے مائی کا بچہ وہ یہاں پر. ہاں بابا جی کہتے ہیں میں نے تو ایک اور تصویر دیکھی ہے اس کی، وہ والی ٹھیک ہے کہ یہ والی کون سی اے آئی والی ہے؟ میں کہا بابا جی پتہ نہیں ہے کون سی آپ نے. بابا جی کہتے ہیں یہ والی. بابا جی کہتے ہیں اس لیے وہ بتا بھی رہا ہے کہ چیک کرو ذرا پیچھے دیکھو پیچھے. ہاں وہ کہہ رہا ہے ایسے نہیں، مزے لگے ہمارے، مزے جس نے لگوائے ہوئے ہیں وہ دیکھو پیچھے امی کا دوست بھی ہے، اس کی امی کو بہت سارے دوست ہیں. ہاں وہ ہو سکتا ہے کہ یہ والی ٹھیک ہو یا پتہ نہیں یہ والی اے آئی والی. میں کہا بابا جی یہ اے آئی والی لگتی ہے. بابا جی کہتے نہیں مجھے تو پہلے والی اے آئی والی لگتی ہے، یہ مجھے ٹھیک لگتی ہے. ہاں میں کہا بابا جی وہ حقیقت کے حساب سے جو پس منظر ہے اس کے حساب سے یہ ٹھیک ہے اے آئی والی. وہ پورا میسیج جا رہا ہے وہاں سے کہ بھئی یہ ہاں یہ حساب کتاب ہے، مفتے لگے نے مزے لگے ہوئے نے سارے دے، اور کچھ نہیں. وہ مزے میں اپنا جناب وہ حساب کتاب لگا رہا. اور اپنا یہ جو جہاز والا معاملہ ہے وہ جس نے خبر دی تھی وہ ان پہ چڑھا پڑا. وکاس نے وہ صافی جو ہے ہاں اس نے جو ہے ایسی تیسی، اور ساتھ میں وہ جو گراہم جو ہے کیا نام ہے یار اس کا یہ بھی جناب اس میں پڑ گیا. اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ ایک تو جہاز جو ہے اپنے ہنیہ منیہ کے لیے جو استعمال ہوا ہے، چلو اگر جو ہے نا وہ تم یاد دہانی کے لیے، اس نے کہا کہ یاد دہانی کے لیے کہ تم جو ہے نا مائی جو ہے یہ فارم 47 پر جھالی مینڈیٹ، اس کو ملا ہی نہیں مینڈیٹ، اس کو زبردستی بندوق کے زور پہ جیسے بھی لا کے دھاندلی کر کے اس کو یہاں پر بٹھایا گیا. اور 2 نمبر قسم کی یہ تو عوامی ترجمان ہے ہی نہیں، اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی عوامی عہدے پر بیٹھ سکے. اور اس 2 نمبری جال سازی کے ساتھ یہ ایک عہدہ لے کے بیٹھی ہے، اور اس عہدہ لے کے اس میں جہاز لے کے اپنے جو ہے نا وہ بچوں کو وہ باہر بھیج رہی ہے. ہاں جی تو وہ کہہ رہا ہے اپنا جہاز استعمال کروا کے وہ دے رہی ہے اپنا پبلک منی کے پیسے پہ. تو بھائی وہ کہتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی شرمندگی ہے، بغیرتی ہے، بے شرمی ہے. چلو اگر کوئی جیتی ہوتی ہے عوامی مینڈیٹ پر آئی ہوتی ہے بندہ پھر بھی کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، لیکن بھائی تیرا تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے یہ والا. ہاں تو یہ تو لا کے سب کو پتہ ہے، اندازہ کرے گوروں کو بھی پتہ ہے کہ اس کو بندوق کے زور پر لا کے بٹھایا گیا ہے. ہاں اور مائی جو ہے وہ دندناتی پھر رہی ہے، وہ کہتی بھائی یہاں میری حکومت ہے، میں جو مرضی کروں، اپنے لونڈے کو دوں جہاز، میں خود کسی کے ساتھ جاؤں اور جا کے پاپی چلو کروں. تم کون ہو؟ تم مجھے کیوں کون روک سکتا ہو؟
بھائی کہتے بات اس کی ٹھیک ہے کہ بھائی واقعی وہ اس کا دل کرے جو مرضی کرے، ہاں ہم کو رہتے روکنے والے، لوٹ مار مچی ہوئی ہے، ہاں وہی جعلی پروگرام۔ باپ بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو چلو جعلی ہے، یہ سب سے ٹاپ پہ بندہ جو لگا ہوا ہے، جو اس ٹائم سب یہ کچھ سارا بغیرتی بے شرمی کروا رہا ہے۔ میں بھائی کس کی بات کر رہے ہیں؟ ڈی جی والے بابو؟ باپ بھائی کہتے ہیں ڈی جی والا بابو کی کیا بات ہے، وہ تنخواہ دار ملازم ہے بیچارہ، ہاں اور وہ تو پیو اس کا جو باس ہے، ہاں باپ بھائی کہتے ہیں وہ خود جعلی ہے، اور ریٹائر ہونے کے بعد لگا ہوا، اور اس کے بعد جعلی ایکسٹینشن لے کے، یہ اسی جعلی اسمبلی سے جعلی ایکسٹینشن لے کے وہ اس ٹائم فیلڈ مارشل بنا بیٹھا ہے۔ او بھائی ہم کس کو روئیں، ہم کس کو پٹیں یہاں پر؟ او ہر بندہ ہی جعلی 2 نمبر ہے بھائی یہاں پر۔ بابا بھائی کہتے ہیں اگر کوئی جینون ہے یہاں پر تو ایک ہی بندہ۔ میں کہا بابا جی وہ کون؟ بابا بھائی کہتے ہیں بندہ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ڈڈو ہے۔ بابا جی وہ کہاں سے جینون آ گیا؟ بابا جی کہتے ہیں کہ یار وہ ویسے جینون سا لگتا ہے ڈڈو مجھے، اس لیے وہ جینون ہے میرے لیے، باقی سب فراڈی ہے، چور لٹیرے دونوں لگی سب۔